بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ اور پورب و پچھم مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ۔ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے شان نزول۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار آزما کو قتل کیا، زاریت کو قید کیا، توریت شریف کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالی۔ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی طرح ویران رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے آباد کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا۔ ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف سب کچھ شامل ہے، اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مثلا جو شخص نماز کو ذکر و نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ مثلا مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں انہیں یہ رسوائی ہوئی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا، بیت المقدس سے ذلت سے نکالے گئے۔ شان نزول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات میں سفر میں تھے۔ جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکی، ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جما نماز پڑھی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں ہے تو تم جدھر منہ کرو خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے کا خطاب ان لوگوں سے کیا گیا جو ذکر الہی سے روکتے اور مسجدوں کی ویرانی میں سعی کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔